وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 190، چوتھا سپارہ پورا ہوا ہے۔ اللہ کی مراد سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا شک نہ کرنا، یہ پکی اور سچی بات ہے۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، بناوٹ میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا لآیات لأولی الألباب، نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ ہوگا نا زمین و آسمان کے پور میں، فکر میں، رات دن کے اختلاف میں، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، اور کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، یہ بدل رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس میں عبرت ہے، نشانی ہے عقل مند لوگوں کی۔ کیسے نشانی ہے؟ فرمایا یہ قوم فکر کرتا ہے تو مومن کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ آسمان کو بھی دیکھ کر کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، کہ بغیر ستون کے آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کو سمندر اور دریا اور پانی کے اوپر بچانے والا اللہ، اور کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی دن وہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبرت ہے، نشانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یہ عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم عقل مند لوگوں کو دیکھنا ہو تو میں ان کی صفات کو دیکھ لو۔ اللہ کون سے عقل مند؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فکر کرنے والے، یہ توجہ کرنے والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یذکرون اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کس حالت میں یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے کی حالت بیان کی، فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آرام کے لیے کروٹیں بدلتے ہیں، لیٹتے ہیں اور لیٹ کے سنت کے مطابق جب دائیں طرف لیٹنا شروع کرتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد نبی نے کہا تھے 3 حالتیں نماز پڑھنے کی نکالی، یعنی جو آدمی استطاعت رکھتا ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر استطاعت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 حالتیں نماز پڑھنے کی نکالی۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف۔ فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، 3 حالوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن بس وقت یہ ہے کہ شیطان ہم سے عبادت نصیب ہمیں نہیں ہوتے، انسان اپنے کمال سے مسجد کے اندر تو آ جاتا ہے
گلیوں کے اندر ہماری سوچیں چل رہی ہیں، گھروں کے اندر ہماری سوچیں الجھی ہوئی ہے، اب اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہوتا کون سی نظر یہ کیسی نماز ہے؟ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ لوگوں کے لیے ہلاکت، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہو نماز کے لیے تو آگے، اور ویل یعنی ویل ہلاکت دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک وادی کا نام ہے ویل، کہ جہاں پہ جو لوگ جائیں گے تو وہاں پہ وہ افسوس کریں گے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے، کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہوتے ہیں، کاہلی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بات کیا ہے کہ سستی کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے تو آتا ہے سست آتا ہے، جیسے بیمار مسجد کو آ رہا ہے ایسے آتا ہے نماز سے، پرواہی کوئی نماز نہیں آتی، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں گے اقامت جو ہو رہی ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اس کو نقصان کیا ہوا، مسجد میں بربت آیا، لیکن نقصان کیا ہوا، تکبیر اولیٰ کی نماز چلے گی، اقامت ہو جاتی ہے، بعد میں لوگ آتے ہیں، اور نمبر دو دوسرا نقصان اس کا یہ کہ پہلی سب کے جو بدائل ہے اس سے معروف ہو گئے۔ کئی لوگوں کو کئی مطلب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بڑے مسائل ہیں، پھر دائیں طرف کھڑے ہونے کے اپنے مسائل ہیں، پھر بائیں طرف کھڑے ہونے کے اپنے مسائل ہیں، اور جب نماز سب مکمل ہو جائے تو سب کو درمیان سے شروع کرنا چاہیے، جہاں امام کھڑا ہے دوسری سب وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، ہم آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر دیکھو نماز سبوں کے اندر کتنا کھڑا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری سبوں کے اندر اگر خلا رہا اللہ تمہارے دلوں کے اندر خلا پیدا کرے گا۔ آج کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خلا ہے، ہم ایک دوسرے کو محبت نہیں کرتے، بے باتیاں عام ہیں، کیا وجہ؟ ایک وجہ اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ سبوں کے اندر خلا ہے، سبوں کے اندر خلا رہا تو اللہ دلوں کے اندر خلا پیدا کرے گا، اگر یہ خلا ختم کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ خلا کو ختم کر دے گا، محبت پیدا کرے گا، تو تکبیر اولیٰ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ہم، اور پہلی سب کے مسائل سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، وہ ثواب اور اجر بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہوتے ہیں، ایک مطلب آیا سستی کے ساتھ آنے والے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، دو نمازیں پڑھتے ہیں تین چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ چار نمازیں پڑھتے ہیں پانچویں یہ سبوں کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اور اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ مبصرین نے فرمایا کہ اس درمیانی نماز سے بعد کون سی مراد؟ بعد نے کہا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کیوں؟ جب درمیانی نماز اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کے وقت بہت سے تاجر غافل ہو جاتے ہیں، ادھر نماز سے نہیں ہوتا نہیں ادھر بات آ جاتی، پھر ہمارا ایمان یہ ہوئے نا کہ ہم گاہکوں کو دین کرنا تو گوارا کرتے
نماز لے جاتے بعد میں آپ کو پوچھا جائے کہ آپ کو نماز کے لیٹ آتے جی دکان جو ہے وہ گاہک آگے تھے یا مزدور کا. یہ ہماری مصروفیات اپنی مصروفیات ہماری اپنی کری ہوئی ہے. یہ حجتیں یہ بہانے ہم تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین سے دور ہونے کے. اللہ کو ترجیح کرتی ہوں بتایا نمازوں کے اندر سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور الذین هم وہ لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہو کہ جو نمازوں کے اندر ریاکاری کرنے والے ہیں دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لوگ کے ہیں بڑا نمازی ہے بڑا نماز پڑھنے والا ہے لیکن دونوں کے لیے ہلاکت ہو. تو نماز یہ اللہ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں اللہ سے باتیں کروں تو نماز کے اندر کھڑا ہو جائے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ کلام کرے اور میں سنوں تو فرمایا قرآن مجید کو پڑھ لو. نماز اللہ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اور قرآن اللہ کے کلام کو سننے کا ذریعہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم خود فرماتے ہیں وہ یہ حدیث کو پڑھ رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے یعنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قدرت سے اللہ نے کلام کیا اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور جبرائیل امین کے ذریعے ہم تک جو کلام پہنچائے وہ قرآن مجید یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور جو اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے اس حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں فرمایا کہ نماز کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. جیسے جب بندہ کہتا ہے عبادت والا کہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ خود اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے اب تو نے پڑھ لیا ہے اب ذرا رک کے میرا بھی جواب سنتے جانا میرا جواب سننا. اس کے فرمایا کلام اللہ کو یا نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر میرا بندہ دنیا کے اندر کھڑا ہے لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو میں اپنے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں ہمیں زمین عبدی او میرے فرشتوں سن لو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ جب بندہ کہتا ہے نماز چلو الرحمن الرحیم جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو رحمان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے نے میری صلاح میری خوبی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجید میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی مالک یوم الدین جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یہاں تک فرمایا کہ بندہ اور بندے کے درمیان اللہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے. اور جب بندہ یہاں سے شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
عبادت بھی نہیں اللہ اور کسی سے مدد بھی نہیں مانگتا، تیری کسی کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتا. اور عبادت کے کتنے آگے شرائط ہے کہ عبادت کن چیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے. آنکھ کے ساتھ عبادت، زبان کے ساتھ عبادت اور باقی اعضاء کے ساتھ عبادت. اور وہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے عبادت مالی عبادت، اور ایک عبادت ہوتی ہے جانی عبادت، اور ایک ہوتی ہے قولی عبادت. تو ہماری عبادت کی شرائط ہے. انسان اقرار کر رہا ہوتا ہے اللہ اللہ میری مالی عبادتیں بھی دے رہی ہے، اللہ میری جانی عبادتیں بھی دے رہی ہے، اور اللہ میری قولی عبادتیں بھی دے رہی ہے، پکار بھی دے رہی ہے، دعا بھی دے سامنے. اللہ سونے پکار سے تیرے علاوہ میں کسی سے نہیں کروں گا. اللہ خاص تیرے لیے ساری باتیں اور اللہ مگر تیری ذات کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا. اللہ نے فرمایا یہاں سے فارغ ہوا باہر جاتا ہے کسی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، کسی قبر والے سے مدد مانگتا ہے. تو مسجد کے اندر اقرار کر رہا ہے میرے ہی کہے بات کرے گا، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے ہی سے مانگے گا. اور باہر جا کر میرے اس اقرار کو وعدے کو بلا دیا تم. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہے وہ ہدایت نصیب فرما. اللہ فرماتے ہیں قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں جو معاہدہ طے ہوا ہے اس کے بدلے کے اندر اللہ فرماتے ہیں تو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ادا کرنے والا ہوں. ہدایت مانگتا ہے تو قرآن اللہ نے عطا فرمایا. قرآن کے شروع میں دیکھے اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے. قرآن یہ لا غیر کتاب ہے لیکن ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ تو ہر بات سے دیکھیں نا اہدنا الصراط المستقیم تو مانا کیا ہوگا؟ کیا یہ مانا ہوگا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما. اللہ نے کہا قرآن سیدھا راستہ اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. فرمایا مفسرین نے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تو نماز کے اندر بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مانا ہوگا؟ تو مانا یہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، اللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن سیدھا راستہ ہے، اللہ اب ہمیں تو اس پہ چلا. اللہ سیدھے راستے پر ایک ہونے چلا. ابھی سیدھے راستے پہ چلنے کے اللہ کو ہمیں توفیق نصیب فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور قرآن کے قریب آئے نا اور نماز کے طرف کے لیے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عقل مندوں کی نشانی یہ تھی کہ ایک تو یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا دیکھو نا جب انسان پہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب انہیں پکارتا ہے صبح شام پکارتا ہے، بیٹھے اٹھے اللہ کو پکارتا ہے. اور جب فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا، فرمایا کہ جب اللہ مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے تو مسجد کے دروازے سے ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے اللہ کو پہچان نہیں. اللہ نے کیا کیا کہ مقصد ہو پریشانی ہو تو شام اللہ کو یاد کرو، پریشانی مصیبت ہو اللہ نے نجات عطا فرما دی پھر اللہ کو بلا دیتا. تو فرمایا وہ لوگ جو عقل مند ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمایا صبح شام بیٹھے ہوئے اللہ کو پکارتے اور زمین و آسمان کے اندر فکر کر رہے ہوتے، غور کر رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ جو بھی تو نے پیدا کیا ہے آسمان کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے، اللہ میرا ایمان ہے وہ باطل عبادت
نماز بھی پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر فکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر غور کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ فرمایا مومنوں کی نشانی بتلاؤں تو میں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا قرآن ہے، جب قرآن پڑھا جائے اس کے سامنے قرآن کے دلائل اور براہین بیان کیے جائیں، وجلت قلوبهم دل ان کے در جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِي اور جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جائے، آیات اور نشانی ان کے سامنے بیان کی جائے، زمین و آسمان کی نشانی، مشرق اور مغرب کی نشانی، چاند سورج کی نشانی اور انسان کا وجود یہ بھی نشانی یہ بیان کی جائے تو تو ایمان اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ اللہ پہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ موضوع تھا